السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 13۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی مشہور و معروف مسجد بادشاہی مسجد کی۔ ناظرین، یوں تو مختلف ادوار میں خوبصورت سے خوبصورت مساجد تعمیر کروانے کا رواج رہا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر جہاں دوسری تعمیرات میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتا ہے، وہیں مساجد کی تعمیر میں بھی مغلوں کے فن تعمیر کا کوئی ثانی نہیں۔ ناظرین، بادشاہی مسجد لاہور بھی اسی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی تھی۔ سرخ پتھروں سے بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، بادشاہی مسجد کی تعمیر 17ویں صدی میں 1671 سے 1673 کے دوران کی گئی تھی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی مظفر حسین عرف فدائے خان کو اس کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی، جو اس وقت لاہور کے گورنر بھی تھے۔ ناظرین، 1840 میں ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے مسجد کے میناروں کی بلندی پر واقع برج بری طرح متاثر ہوئے۔ اس واقعے کو کافی عرصے بیت گئے اور 1852 میں اس کی بحالی کا کام شروع کیا گیا، لیکن مکمل بحالی پھر بھی نہ ہو سکی۔ ناظرین، صحیح معنوں میں اس کی بحالی اور متاثرہ حصوں کی دوبارہ تعمیر 20ویں صدی میں شروع کی گئی، جس پر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت لاگت آئی۔ آرکیٹیکٹ نواب زین اور جنگ بہادر نے اس کی بحالی کی تعمیراتی کام کا نقشہ تیار کیا۔ تعمیراتی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کو اصل شکل میں واپس لایا گیا۔ ناظرین، یہ مغلیہ دور کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ برطانوی دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ فوجی چھاونی کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ آج یہ پاکستان کی پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا فن تعمیر بھارتی، پارسی اور اسلامی فن تعمیر کا مرکب ہے۔ ناظرین، بادشاہی مسجد ایک پرسکون اور روحانیت سے بھرپور ماحول فراہم کرتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ خود کو مغل دور کی ہی کسی صدی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وقت رک سا جاتا ہے اور زمان و مکان کے علم سے دور آپ خود کو ایک الگ ہی دنیا کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، نئے جوڑوں کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نکاح اس خوبصورت تاریخی مسجد میں منعقد ہو۔ اس مقصد کے تحت اکثر و بیشتر نکاح کی تقریبات اس پرسرور مسجد میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مسجد 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز قریب 300 سال تک اس کے پاس رہا۔ ناظرین، اسی طرح 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقد ہونے والے اسلامی سمٹ کے موقع پر 39 ممالک کے سربراہان نے بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالقادر آزاد کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس بات سے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں بادشاہی مسجد میں ایک میوزیم تعمیر کیا گیا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والی مبارک نوادرات سجائی گئی ہیں، جو کہ اس کی اہمیت میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ ناظرین، فن تعمیر کے لحاظ سے بادشاہی مسجد مغل دور کے فن تعمیر کی ثقافت کی بھرپور عکاس ہے۔ مسجد کے 3 گنبد، 4 بڑے مینار اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ ہر بڑے مینار کی لمبائی 30 فٹ اور ہر چھوٹے مینار کی لمبائی 20 فٹ ہے۔ اس شاہکار کو لاہور کے تاج محل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کا فن تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت مماثلت رکھتا ہے، جو مغل بادشاہ اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس مسجد کی وسعت کتنی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہی مسجد کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں 56,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ 22,604 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے اور اس کا احاطہ 2,79,861 اسکوائر فٹ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اگر احاطے کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسجد میں بیک وقت 1,00,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی دیواریں چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔
اس کا مرکزی حال رنگوں اور نقوش و نگار سے مزین سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ ناظرین، حفاظتی نقطۂ نظر سے اس کی دیوار 19.68 فٹ لمبی تعمیر کی گئی تھی تاکہ قریب واقع دریائے راوی کی وجہ سے سیلاب کے باعث زیر آب نہ آ سکے۔ ناظرین، بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ اس کی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔ جس طرح ہندوستان تاج محل پر فخر کرتا ہے، اسی طرح پاکستان بادشاہی مسجد پر فخر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاج محل پر بنی مکمل ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر سے مغل ثقافت پر ریسرچ کرنے والے سیاح اور دیگر سیاح جو حصے لطافت رکھتے ہیں، ان کا شوق ان کو بادشاہی مسجد جیسے پرکشش مقام کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے لاہور میں واقع بادشاہی مسجد کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔